الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے ہے. وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کرنا ہے. روزانہ صبح سورج شروع ہوتا ہے اور دن ہو جاتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو کر رات ہو جاتی ہے. ہوائیں چلتی ہیں، بارش کے موسم میں بارشیں برستی ہیں اور زمین غلہ اگاتا ہے، اور دیگر جتنے سارے اسباب ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، جو ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری ہے. اور جب سے ان کو بنایا گیا ہے تب سے وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. سورج کی جو گردش ہے اپنی جگہ پر ہے. اگر ایک دن سورج طلوع نہ ہو، ایک دن معمولی گرہن لگتا ہے، پوری دنیا پریشان ہوتی ہے. ابھی 2 دن پہلے سورج گرہن تھا، معمولی سا فرق آتا ہے تھوڑا سا، اس میں سب فکر میں آ جاتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اگر ایک دن سورج اپنی ڈیوٹی نہ کرے تو پوری دنیا کا نظام چوپٹ ہو جائے. 1 سال اگر زمین سے غلہ برآمد نہیں ہوتا تو دکاڑ کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر سارے انسانوں پر ہوتا ہے. اس سال بارش نہیں. تو یہ جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، اور وقت پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے. چاہے آدمی اس کو تسلیم کرے نہ کرے، روزانہ ہزاروں روپے کی انرجی سورج کی ہر آدمی استعمال کر رہا ہے. روزانہ رات کی نیند اطمینان کی سو کر آدمی کروڑوں روپے کی دولت لے رہا ہے. ایک رات کی نیند کروڑوں میں نہیں مل سکتی. اور وقت پر بارشیں ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ صرف کسانوں کو نہیں ہے، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ساری مخلوقات اپنے اپنے کام پر لگی ہوئی. اب انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے. انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنا کام پورا کرے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے. اور انسان کی ڈیوٹی، اس کا کام جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ انسان جو ہے وہ عبادت گزار بن کر رہے. اس وقت کی جو عبادت اللہ پاک نے اس کے ذمے کی ہے. نماز کا وقت آئے گا تو نماز ہوگی، روزے کا وقت آئے گا تو روزہ ہوگا، حج کا وقت آئے گا اور صاحب مال ہے تو حج اس پر ہوگا. ایسے زندگی سے متعلق اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو بحیثیت ذمہ داری کے انسان پر عائد ہوئی ہیں پوری زندگی میں. اس لیے کہ ذمہ داری تو زندگی تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام. کیا اپنی ذمہ داریاں پورا کرے اپنے. میرے ذمہ کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے. بھائی گھر میں ایک آدمی باپ بنا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی معلوم. میرے ذمہ کیا ہے، بچوں کا، بیوی کا، خاندان کا، کنبے کا، قبیلے کا. ایک آدمی دکان پر سیٹ بنا ہے تو وہ اپنی جوابداری پہچانتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. وہ خود ہی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے تو وہ کسی سے کیا امید رکھے گا. گھر میں باپ خود غیر جوابدار ہو کر جی رہا ہے تو اس گھر کا نظام تھوڑا ٹھیک ہوگا. جو خود ذمہ دار تھا وہ خود ہی ذمہ داری پر نہیں ہے. ایسے اس دنیا میں ہر انسان کو اپنی ڈیوٹی معلوم کرنی ہے کہ میرے ذمہ کیا ہے.
میرا کس کے ذمہ کیا ہے وہ نمبر 2 کی بات ہے، لیکن میرے ذمہ کیا ہے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہی ابدیت ہے کہ میں بندہ ہوں اور میری کچھ ڈیوٹی ہے. رات کے اندھیرے میں بھی میرے کچھ کام ہیں، دن کے اجالے میں بھی میرے کچھ کام ہیں، اللہ کے ساتھ بھی میرا کچھ معاملہ ہے اور اللہ کے بندیوں کے ساتھ بھی میرا کچھ معاملہ ہے. ان ساری چیزوں میں برتنے کا نام دین ہے. سارے امور میں آدمی برت رہا ہے تو دیندار ہے، اور اگر ان امور میں نہیں برت رہا ہے تو دیندار نہیں ہے. چاہے آدمی کرتا پاجامہ پہنتا ہو، وہ لباس ہے، وہ تو ایک ڈریس ہے آدمی کا، اور وہ قریب ہے سنت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو. باقی اگر آدمی یہ ڈریس پہن کر بھی اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو دیندار نہیں. آدمی ٹوپی لگا کر ذمہ داری پورے تو وہ دینداری نہیں. ٹوپی دیندار آدمی کا لباس ہے، اور کرتا پاجامہ جو ہے وہ دیندار آدمی کا ڈریس ہے، وہ صالحین کا لباس ہے جو سنت سے زیادہ قریب ہیں. باقی اور دیگر زندگی کے سارے شعبوں میں آدمی کے ذمہ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہی ابدیت ہے. یہ بندہ ہے اور بندہ بننے کا حکم دیا ہے. سب کو اس کا حکم ہے کہ بندے بن کے رہے، اور اس کا سوال بھی ہوگا آدمی کہ کتنی بندگی کر کے آئے. بندگی کے جو پہلو ہیں، بندگی میں نماز ہے تو نماز کا سوال ہوگا، بندگی میں روزہ بھی ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا، اور بندگی میں بہت سارے حق بندوں سے متعلق ہیں تو اس کا بھی سوال ہوگا. بیوی بچوں سے متعلق ہیں، والدین سے متعلق ہیں، بھائی بہنوں سے متعلق ہیں، رشتہ داروں سے متعلق ہیں، پڑوسیوں کے متعلق ہیں، اپنوں سے متعلق ہیں، پرایوں سے متعلق ہیں. وہ سارے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک بندہ ہونے کی علامت ہے، اور اس کا حکم دیا ہوا ہے. ہم سب کو اس کا حکم ہے کہ ہر آدمی ان سارے پہلوؤں سے بندہ بنے. بڑا بننے کی کوشش نہ کریں. انسان کا کمال یہ ہے، دنیاوی حیثیتوں سے دیکھتے ہیں تو لوگ بڑا بننے کو کمال سمجھتے ہیں کہ بڑا بن جاؤں میں، گھر میں ہوں تو گھر میں بڑا بن جاؤں، محلے میں بڑا بن جاؤں، بستی میں بڑا بن جاؤں، اور وہی ایک کمال کی پوزیشن سمجھی جاتی ہے. یا مالدار بننے کو لوگ کمال سمجھتے کہ مالدار بن جاؤں میں، مالدار دکھوں، بنوں نہ بنوں اپنی جگہ ہے، ہو یا نہ ہو وہ الگ جگہ ہے، لیکن میں لوگوں میں دکھوں مالدار، باحیثیت دکھوں. آدمی اس کی کوشش کرتا ہے اپنے لباس میں، سواری میں، مکان میں، ضروریات میں ایسا شو کرتا ہے کہ محلے میں میری ایسی حیثیت ثابت ہو کہ یہ مال والا ہے، بستی میں ایسی حیثیت ثابت ہو کہ یہ پیسے والا ہے. حالانکہ اس کا کوئی حکم نہیں کسی کو. حکم یہ ہے کہ بندہ بنے، ذمہ داری پوری کرے. جہاں جو جوابداری ہے، گھر میں جائے تو گھر کی جوابداری پوری کرے، محلے میں رہے تو محلے میں کیا جوابداری ہے، دکان پر بیٹھے تو وہاں کیا جوابداری ہے، اور مسجد میں آوے تو وہاں کی جوابداری. جس جگہ کی جو جوابداری ہے اس کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا کہ میرے ذمہ کیا ہے. کوئی موقع ہوتا ہے تو ذمہ دار آدمی وہی، بھائی میرے ذمہ کیا ہے، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ، کوئی کام میرے ذمہ ہے. تو آدمی معلوم کرتا ہے، معلوم نہیں تو، اور معلوم ہوتا ہے تو ذمہ داری پوری کرتا ہے. ایسے ہی ہر انسان کے ذمے کے جو جہاں ہیں وہاں معلوم کرے کہ یہاں میری کیا جوابداری ہے. میں مسجد میں آیا ہوں تو کیا جوابداری ہے، اور دکان پر ہوں تو میری کیا جوابداری ہے. نکاح کرنے والا دولہا ہے تو وہ پوچھے میری کیا جوابداری نکاح کے بعد، اور دلہن یہ معلوم کرے کہ میرے ذمہ کیا ہے، مجھے کیا لینا ہے وہ نہیں. اس وقت نکاح کا معیار چیزیں ہو گئی، سامان، لیبر دیور، ساری باتیں. نکاح کا رشتہ کی بات چلتی ہے وہاں سے لے کر نکاح ہو وہاں تک. جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ لڑکے والے بات لے کر جاتے ہیں لڑکی والوں کے وہاں کہ ہمارا لڑکا ہے. پہلی چیز ہے کہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں. پھر اس کے ساتھ 2 ہمارے گھر ہیں، اس میں رہتے ہیں، تعلیم وہاں پڑھا ہے، 4 دکانیں ہیں، اور چھوکرے کا 20,000 کی آمد ہے، 50,000 کی پگار ہے. یہی باتیں ہوتی ہیں. ارے بھائی یہی ہوتا ہے کہ کوئی جا کر کہتا ہے کہ ہمارا لڑکا ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، گنہگار نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے. باقی روزی روٹی کا لوگ جب کماتے وہ بھی کماتا ہے. اصل تو یہ ہونا چاہیے. لڑکی والے بھی یہی پوچھنا چاہیے بھائی لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے کہ نہیں ہے.
उसकी दीनी हालत क्या है, उसका कैरियर कैसा है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, अखलाकी एतबार से उसका पहलू कैसा है, माशरती एतबार से, मामलाती एतबार, वालिदैन के साथ उसका सलूक कैसा है, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक है, भाई बहनों के साथ उसका क्या सलूक है, मोहल्ले में उसके क्या अहवाल है, मोहल्ले में वो शरीफ शुमार होता है या शरीफ नहीं है, ये मेयार होना चाहिए था। और यही असल चीज़ है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो मशवरा दिया है निकाह कराने वालों को, फ़ज़्फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, कि दीनदार आदमी को तलाश कर लो, दीनदार आदमी को तलाश करो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा कि निकाह 4 बुनियादों पर होता है। माल बुनियाद होती है, हसब नसब बुनियाद है, और खूबसूरती और हुस्न व जमाल बुनियाद है, और दीन है। उलमा ने उसकी तशरीह की है, जिसकी उलमा ने तशरीह की है कि हसब नसब की बुनियाद मुशरिकीन के वहाँ, जात पात है ना, जात पात उनके वहाँ हसब नसब है, वो इस बुनियाद पर निकाह करते कि हमारी जाति में आता है कि नहीं आता है, जाति बाहर का है तो नहीं होगा, निचली जात है ऊंचली जात है। तो जात पात की बुनियाद वो मुशरिकीन की बुनियाद है, और हुस्न व जमाल जो है वो यहूद की बुनियाद है, माल जो है वो यहूद की बुनियाद है, और ईसाइयों के वहाँ हुस्न जमाल है, खूबसूरती है, और मुसलमान जो है वो दीन देखेगा, लड़का की रिश्ता करते हुए भी और लड़की देते हुए भी कि दीन है कि नहीं है, इनके अखलाक कैसे, इनका किरदार कैसा है। बाकी रही माल और रोज़ी रोटी का जो मसला है, बहुत से ऐसे मिलेंगे निकाह के पहले फ़कीर थे, निकाह के बाद कुछ सालों में करोड़पति बन गए, और बहुत सौ ने खूब पैसा देकर बेटी दी थी, लेकिन 5-10 साल हुए कि 10-20 करोड़ का दिवालिया निकाल दिया दामाद ने। ऐसे मिलेंगे बहुत सारे, तो जो बुनियाद नहीं है हमारी, माल बुनियाद नहीं है हमारी। लेकिन चूँकि मेयार ऐसा बना है कि चीज़ों की ही बातें हैं, निकाह रिश्ते के बाद चले वहाँ से लेकर वहाँ तक, भाई क्या दोगे, मेहर कितनी दोगे, ठीक है मेहर एक शरई वाजिब हक होता है, लेकिन उसमें भी जो है ख़ानदानों के उर्फ़ का एतबार होता है या इलाक़ों के उर्फ़ का एतबार होता है। अपने यहाँ पहले मेहर बहुत थोड़ी थी, 1000, 1200, 1500 चलती थी। उलमा ने एक कदम उठाया कि भाई मेहर की मिक़दार कुछ बढ़नी चाहिए, और ये बहुत मामूली है, 15-20 हज़ार रुपये जो जैसा उर्फ़ है ऐसे उसको उस लेवल से बढ़ जानी चाहिए। अब हर गरीब से गरीब आदमी भी क्या भाई मेरे फ़ातिमी दो, मेरे फ़ातिमी दो, उसी की डिमांड, उसी की बात है, उसी पर वो रिश्ते की मुद्दतें बढ़ रही हैं। भाई वो मेरे फ़ातिमी की डिमांड कर रहे हैं, भाई वो मना कर रहा है, तो ये भी बुनियाद नहीं हमारी। हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह उससे भी कम में हुए, और आपकी दीगर दूसरी लड़कियों के 4 बेटियां थी ना, आपकी 4 बेटियां थी, उनमें एक के निकाह में ये मेहर हुई है, इससे कम में और भी निकाह हुए हैं। और हुजूर के निकाहों में एक निकाह बहुत बड़ी मेहर पर भी हुआ है, जो बादशाह नजाशी ने अदा की अपनी तरफ से, जो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह, जो इसको करोड़ों में जाएगी शायद, बहुत ज़्यादा सोना था। तो वो चीज़ मेयार नहीं है कि जिन बातों पर फिर वो चीज़ों ही की बातें हैं उसमें, और वही दिल में अंदर है। एक लड़के को मेहर फ़ातिमी मिल गई, दूसरी को नहीं मिली है, हालांकि वो लड़का बहुत अच्छा है, ख़ानदान बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, लेकिन उस बुनियाद पर वहाँ रिश्ता नहीं हो रहा है कि मेहर फ़ातिमी नहीं दे रहे हैं, हालांकि लड़का बहुत अच्छा है और ख़ानदान अच्छा है, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं कि मेहर फ़ातिमी अदा करें। तो हमारे निकाहों में बुनियाद माल पैसा नहीं है, हमारे निकाहों में बुनियाद दीन है। वही मेयार ऊपर रहेगा तो आदमी सुखी रहेगा, और जहाँ माल बुनियाद बना या कौम समाज के रिवाज बुनियाद बन गए तो वो गले का तौक बनेगा, चाहे वो माल हो, और वो माल किसी भी नाम पर आया हो, वो माल किसी भी नाम पर आया हो, वो गले का तौक बन जाएगा, और ज़िंदगी उसी लड़ाई में गुजरेगी। फिर वही वो मेहर फ़ातिमी की बात 20 साल के बाद आ रही है, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो, लड़ाई हो रही है उसकी, 4 बच्चों के बाद लड़ाई हो रही है उसकी, सोने चांदी की लड़ाई। और दीगर जो रिवाज नए नए बनाकर आजकल फर्नीचर चल रहा है, तो फर्नीचर बुनियाद है। फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर देखने जा रहे हैं कि फर्नीचर क्या देंगे लड़की वाले। ये जहेज़ जो है बहुत खामोशी के साथ दबे पैर जहेज़ हमारे माशरे में दाखिल हो रहा है, अक्लमंदों को इशारा काफ़ी है। आज भी आप जाएंगे हिंदुस्तान के दीगर सूबों में, लड़कियां 28-30 साल की हो जा रही, निकाह नहीं हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह जहेज़ है।
بلکہ ارتداد کے اسباب میں بہت سو نے اس کو ابھی اس وقت لکھا ہے کہ بڑی وجہ جہیز ہے کہ یہاں اتنا جہیز باپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے داماد کو دیں اور نکاح کرواوے، اور وہاں فری میں نکاح ہو رہا ہے اس کا کسی کے ساتھ رشتہ یعنی براہ راست تعلق کر کے، وہ لڑکا اس کو بغیر روپیے کے لے جا رہا ہے، تو دھوکہ کھا رہی ہے لڑکی۔ تو یہ دبے پیر جہیز داخل ہو رہا ہے کہ وہ تو ہم لڑکی کو دے رہے ہیں۔ ہاں بھائی لڑکی کو دیں، آپ زندگی پوری دے دینا، آپ اس کے نام زمین کر دو، لڑکی کو دینا ہے تو فرنیچر دو گے تبھی شمار ہوگا، آپ اس کو پلاٹ دے دو اتنے پیسے کا، اس کو کیش میں سونا خرید کر لڑکی کو دے دو 2 تولہ 4 تولہ کہ بھائی یہ تم لے لو، باقی گھر کا ساز و سامان کا انتظام کرنا یہ لڑکے کے ذمے ہے اصلاً، کہ بھائی جن کو کھانا کھانا ہے تو برتن خریدے وہ لائے گا خرید کر، وہ اس کے ذمے آئے گا۔ اس کو اپنے کمرے میں رہنا ہوگا تو اس کمرے کی جو ضروریات ہیں، پلنگ ہے یا اور کوئی چیز ضرورت کی ہے تو وہ لڑکا لائے گا، وہ لڑکی کے ذمے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا سامان دیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت حضور علیہ السلام کے گھر میں اس طرح سے تھی کہ وہ حضور بچپن سے ہی حضور کے پاس رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو بچپن سے لے لیا تھا اور حضور کے گھر میں پرورش پائے تھے وہ۔ اب جب نکاح ہوا وہ تو ان کے تو نہ والد تھے وہاں پر اور نہ کوئی تھا ان کا، اور حضور کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے جو انتظام کیا تھوڑا بہت، وہ اتنا انتظام تھا کہ جس میں وہ اپنا گزارا کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیفیت حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس اپنے نکاح کی مہر کے پیسے نہیں تھے، تھوڑا سا ولیمہ کرے تو ولیمے کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے۔ اب اگر اس نوعیت کا داماد ہے تو داماد کو پیسے دے دے خاموشی سے، اگر بھائی داماد حقیقت میں فقیر ہے، ہم نے ایسا داماد چنا ہے کہ بھائی بیچارہ غریب ہے لیکن دیندار ہے، اس کو بیٹی دے دینی ہے اور اب اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو خسر کے ذمہ ہے کہ اس کی بیوی کو بھی یعنی اس کی ساس کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح داماد کو 2-4 لاکھ روپے دے دے بھائی تم انتظام کر لو اپنا، اور میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کرے گا کوئی ایسا؟ ارے بھائی کرے گا کوئی؟ لیکن فرنیچر وہاں تیار کر کے پھر اس کو ویڈیوگرافی کرنی ہے اور پوری قوم کو بتانا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ کا فرنیچر دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے۔ یہ سارے اسباب جو ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر آدمی کو خرچ کرنا ہے تو اس کے راستے علماء سے پوچھیں، بھائی ہماری بیٹی ہم دے رہے ہیں، دیں ضرور دیں، کون منع کر رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو بھی دیں، داماد کو بھی دیں، لیکن ایسے طریقے اختیار کیے جاوے جو طریقے رسم نہ بن جائے بلکہ سنت سے ملتے جلتے ہوں اور جس میں اخلاص ہو، جس میں کوئی نئی چیز جاری نہ ہو رہی ہو قوم سماج میں۔ ہاں یہ بہت سمجھنے کا پہلو ہے۔ اس وقت اچھے گھرانوں میں نئے رواج جنم لے رہے ہیں اور یہ فرنیچر کے نام پر سیدھا تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ لڑکی والوں کا بڑھ رہا ہے، جس معاشرے میں لڑکی والوں کے وہاں کوئی خرچہ ہی نہیں تھا ابھی تک، ہمارے یہاں کوئی خرچہ نہیں تھا، لیکن اب یہ فرنیچر کے نام پر 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ سیدھا ہی لڑکی والوں کے ذمہ جا رہا ہے۔ اس لیے سمجھداروں سے گزارش ہے ہماری، اپنی لڑکی ہے تو آپ ان کو سامنے سے بات کر لیں کہ بھائی فرنیچر یا جو کچھ آپ کا نظام ہے اپنے گھر کا وہ آپ کے ذمہ ہوگا، لڑکی کے ذمہ کوئی چیز، اور لڑکے والے ہیں تو سامنے سے وہ بات کر لیں کہ بھائی ہم اپنا انتظام خود کریں گے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناپ لینے جاتے 2-2.5-3 مہینے پہلے سے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے سنا ہے ان کی بیٹی کی شادی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم ان کو کچھ مت دو، بولے وہ تو ہمارے ان کی بیٹی کے نانا اور انہوں نے 2 مہینے پہلے ناپ لے لیا ہے اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ ان کا فرنیچر بنائیں گے۔ 12x15 کا کمرہ ہوتا ہے اور اس میں آدھا کمرہ فرنیچر سے بھر جاتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سائز ہے 5 فٹ کی اور 6 فٹ کا کپڑا ہے۔ یہ فرنیچر جو تو بڑے بڑے جو بنگلے ہوتے ہیں بنگلے، تو اس کی سائز کے حساب سے فرنیچر ہوتے ہیں، اور اب ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں پلنگ ہے، اسی میں ادھر کباٹ، وہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ لیکن جو ایک رواج چل پڑا ہے اس سے تو بہتر ہے 2 لاکھ روپے کی ان کو زمین دلا دے 25 بار 50 بار، یا اگر اتنی نہیں ہو رہی ہے، اتنی مہنگی پڑ رہی ہو تو 2 تولے 1 تولہ سونا اس کو دے کر دے دے تاکہ ان کو آگے جا کر وہ اپنی ضروریات میں استعمال کر سکیں گے۔ اس لیے گزارش اللہ کے واسطے کہ فرنیچر کے نام پر یا دیگر چیزوں کے نام پر جو جہیز داخل ہو رہا ہے،
جہیز داخل ہو بہت خوبصورت طریقے اسی طرح رسومات داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ رسومات گلے کے طوق بن جاتے ہیں، پھر لوگ اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ ابھی وہ 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے سے شروع ہوا ہے، وہ کروڑوں تک پہنچے گا اور پھر لڑکیوں کے رشتے مشکل ہو جائیں گے، جو ابھی حال ہوا ہے ہندوستان کے دیگر صوبوں میں۔ وہاں کے علماء، تنظیمیں، جماعتیں، جمعیتیں اس کے لیے تحریکیں چلا رہے کہ کسی طرح اس جہیز کو ختم کیا جائے، لیکن اب وہ لعنت اور طوق بن کر گلوں میں آ چکا ہے، اب اس سے نکلنا مشکل۔ چاہے لڑکیاں 30 سال کی ہو جائے گی اور باپ کو خودکشی کرنی پڑی، وہ لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن وہ چونکہ گلے کا طوق بنا ہے وہ اب نہیں نکل سکے گا۔ اس لیے گزارش اللہ کے واسطے کہ نکاح جیسے سادہ ہو رہا تھا پہلے، اس سادگی پر باقی رکھیں۔ اسی سادگی کے ساتھ نکاح کر کے سب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے اور اولادیں ہو گئے، دادا نانا بن گئے سب۔ ان میں اکثر وہ ابھی تفقد کریں گے تو ملے گا کہ نکاح کے بعد 2 سال کرائے کے مکان میں رہے، نکاح کے بعد 3 سال تک اپنا خود کا لکڑے کا پلنگ نہیں تھا اور 80 والے اس پر سوئے ہیں 3 4 5 10 سال تک۔ ارے بھائی ہوا ہی نہیں ہوا ایسا۔ اور نکاح کے بعد ایک ہی کمرہ تھا، 2 بھائیوں کے بیچ میں، باری باری وہاں آرام کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے زندگی گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تکلفات نہ بڑھائیں اللہ کے واسطے، جتنی زائد چیزیں بڑھے گی وہ گلے کا طوق بنے گی، اور خصوصاً جو چیز سنت کے خلاف آئے گی، سنت کے خلاف، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں آوے، پکے مومن کے گھر میں آوے، سنت کے خلاف ہے وہ چیز مصیبت بن کے رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام چاہتے تو اس سے زیادہ تکلفات کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے خود اپنی ذات سے ایک ایسی پاکیزہ اور سادہ زندگی گزار کر اپنی امت کو عملی نمونہ بتایا کہ دیکھو میں اس گھر میں ہوں اور میرے گھر میں صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو مکہ کے بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اصل وہ بڑے باپ کی بیٹی ہیں، اس کا باپ بہت مالدار ہیں اور اس کے وہاں تو بہت ریل فیل ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں آ رہے تو اس کو وہ اور ایسا، اور ہماری بیٹی تو ہمارے یہاں بہت ایسی ویسی تو اس کا گھر ایسا۔ حضور کے گھر میں صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو مکہ کے بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ ام حبیبہ جو ہے مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور صفیہ بنت حیی جو ہے وہ یہودیوں کے بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، اور حفصہ بنت عمر جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، وہ بہت بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھیں۔ تو ہماری بیٹی اتنے بڑے باپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے گھر آنے والی کوئی بہو ہے تو وہ حضرت فاطمہ جیسی بہو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے لیے گزارش ہے گھر والوں سے بات کریں، ان کا ذہن بناویں، ان کو یہ کہے کہ بھائی ہم پیسوں کے واسطے آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پیسے بچیں گے، اتنے پیسوں سے ہم زمین دے دیں، ان کو سونا لے کر دے دیں، یا اور کوئی چیز ضرورت کی معلوم کریں کہ ان کی اور کیا ضرورت ہے، تو اس میں ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ باقی جہیز، چاہے اس کا نام جہیز نہ ہو اور کچھ بھی ہو، باقی دبے پیر معاشرے میں جہیز داخل ہو رہا ہے، اور یہ اگر بڑا پروان چڑھا اور پلا آگے بڑھا تو ایسا گلے کا طوق بنے گا کہ پھر نکاح مشکل ہو جائے گی۔ اور میرے فاطمی بھی جو معیار ہے سامنے والوں کا آگے کی رضامندی سے ہو جاتے ٹھیک ہے، باقی اسی بنیاد پر رشتہ اٹکا ہوا ہے پورا، لڑکا اچھا ہے، گھر بہت اچھا ہے، بس میرے فاطمی دو، وہ واپس جا رہے وہاں سے، نہیں بھائی اتنی گنجائش نہیں، چلو 50,000 کر دو، نہیں بھائی میرے فاطمی چاہیے۔ تو اس طرح ایسا اصرار نہیں ہونا چاہیے، اس میں مہر کے لائن کے جو مسائل وہ علماء سے پوچھنے چاہیے کہ اس کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو میرے فاطمی مل گئی تو دوسری کو وہی ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یا ہمارے کسی خالہ کی بیٹی کو میرے فاطمی ملی ہے، دوسری کو بھی اگر رشتہ اچھا ہے میرے فاطمی پر نہیں، اس سے کم پر ہونا کر دینا چاہیے، اور اگر کسی کو گنجائش اللہ نے دی میرے فاطمی سے زیادہ دے تو ان کا اپنا اختیار ہے، اور صرف اس پر نہ ہو بلکہ زندگی پر دیگر اور حقوق ہیں، خالی اس پر ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ اب نکاح کے بعد کیا حق ہے، بیوی کا، بچوں کا، آپس کی رشتہ داریوں کا، تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، تاکہ زندگیاں خوشگوار رہیں اور آپس کے تعلقات سازگار رہیں، اور جو نکاح کے ہفتہ 10 دن 12 15 دن سے جو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وہ لڑائیاں اور جھگڑے نہ ہو، اور اس کی وہی وجہ ہے کہ پورے نکاح میں سامان، چیزوں اور اسی کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں جھگڑے کی چیزیں ہیں، تو اس نکاح میں جھگڑے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسباب ایسے اختیار کیے جائیں جس سے محبت پیدا ہو، مودت پیدا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی، تزوج الودود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہوں۔ گھر کے ماحول میں ایسے چرچے اور تذکرے ہوں کہ اپنی لڑکیاں اپنے شوہروں سے محبت کریں، گھر کے ماحول میں یہ باتیں ہوں، بہنیں باتیں کر رہے ہیں آپس میں تو وہ اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کو اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، وہ کیسا بھی ہو تم کو اس کو قریب کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے،
جس کی تعلیم دی گئی تزوج الودود، ایسی عورتوں سے محبت کرو جو خوب ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو۔ یہ جاہلیت ہے، دور جاہلیت میں لوگ اجنبی لڑکیوں سے محبت کرتے تھے اور نکاح والی عورتوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ جاہلیت ہے جو لوٹ کر آ رہی ہے، جو لوٹ کر جاہلیت آ رہی ہے کہ لوگ اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے تھے جاہلیت میں، اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہ اس کے لیے۔ اسی لیے کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ جو منکوحہ بیوی ہوتی تھی جس کے ساتھ نکاح میں ہے اس سے محبت کا اظہار لوگ نہیں کرتے تھے، اور اپنی معشوقاؤں کے نام پر شاعریاں کہتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، اپنی معشوقہ کے نام پر قصیدے لکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مجلس میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے، جو آپ کی بیوی تھی، لوگوں کے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم عورتوں کا نہیں پوچھ رہے، مردوں میں آپ سے کس کو محبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے ابا سے۔ پھر دوبارہ انہی کا نام لیا، کیا کہ عائشہ کے ابا سے مجھے زیادہ محبت، یعنی حضرت ابوبکر سے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے اپنی لڑکیوں کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نکاح کے بعد، تو اس میں اب اس کا ذہن خالی کیا جائے دیگر چیزوں سے، اور اس کو ترغیب دی جائے کہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اور محبت اس حد تک کی ہو، ودود کا معنی بعض علماء نے لکھا کہ جہاں جاوے اپنے شوہر کے گن گاوے ہو، اس کے علاوہ کسی کا نام نہ لے، اسی کی تعریفیں کرتی رہے، گھر جاوے تو وہاں تعریف کرے، اس کے گھر آوے تو وہاں بھی اپنے شوہر کی تعریف کرتی رہے۔ اور دوسری صفت یہ بتائی الولود، کہ سب سے زیادہ بچے جننے والی ہو، کثرت ولادت ہو، جو مطلوب ہے نکاح کے ذریعے سے۔ ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے اس میں بھی۔ ابھی ہم لوگ یورپ میں تھے، وہاں یورپ میں اب مسلمان جو عرب وہاں آ کر بسے ہوئے، ان سے معلوم ہو رہا ہے کسی کے 5 ہیں، کسی کے 7 ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں۔ انگلینڈ میں وہاں لوگوں سے، تو جو ہمارے یہاں کی فیملی ابھی بسی ہوئی ان کے وہاں بھی 4 5 6 بچے ہیں جوانوں میں ابھی بھی۔ لیکن ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں میں۔ جو پہلے محبتیں آپس میں میاں بیوی میں تھی اس میں کم ہے، لڑائیاں اس وقت زیادہ ہیں آپس کی۔ اور نمبر 2 کی چیز جو تھی، جو مقصد نکاح میں سے تھا کہ اس کے ذریعے سے کثرت اولاد ہو، کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ہو، تو اس میں بھی اس وقت اس کا اثر نظر آ رہا ہے ہماری جو نسل ہے یہ اس نسل پر، کہ وہاں جو ہے کثرت اولاد۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی بعض مجبوریاں، بیماریاں، سیماریاں یا اور چیزیں ایسے وسائل پیش آئے کہ جو، لیکن وہ چیز عام نہیں ہوتی۔ بیماریاں 100 میں 10 کو ہیں، 90 کو تو نہیں ہے، یا کوئی تکلیف ہے تو اور 5 کو ہے، باقی 85 تو باقی ہیں۔ بھائی 100 میں سے 85 بیمار، 15 بیمار ہیں، 20 بیمار ہیں، 80 باقی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مقاصد نکاح میں سے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسروں کو محبت کریں اور ایک دوسروں کے حق کی ادائیگی کریں، اور اس نکاح کے ذریعے سے تواصل اولاد کا جو سلسلہ ہے جاری رہے۔ حضور فرما رہے انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا دیگر امتوں کے مقابلے میں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں اور اپنے جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کی باتیں کریں کہ بھائی نکاح کے یہ مقاصد ہیں، ان مقاصد کے تحت یہ نکاح ہے، تاکہ زندگیوں میں وہ نکاح کی برکتیں جو ہیں وہ پورے طور پر حاصل ہوں۔ اور سب نکاح کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو اس مقدس اور مبارک رشتے کو بنایا ہے کہ سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے، تو اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس رشتے کے ذریعے سے جو آپس کے تعلقات میں جو حسن پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہو کر اس کے صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے فائدے حاصل ہو جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اچھا ہے چلو دے وکیل ہیں حاجی فاروق عبدالرحیم چیڑا صاحب اور دلہا ہیں حافظ محمد ایاز صاحب. آپ نے اجازت لے لی ہے؟ مہر فاطمی نقد ہیں عبدالغنی راٹا صاحب، نثار عبدالغنی راٹا صاحب اور یامین عبدالرحیم چیڑا. یہ دونوں محرم ہیں لڑکی کے. یہ جو گواہ ہیں وہ دونوں لڑکی کے محرم. اس کا خیال رکھنا چاہیے. عموماً کسی کو بھی لا کے کہا بھائی تم گواہ ہو جاؤ تو اس میں خیال اس کا کرنا چاہیے کہ لڑکی کے چچا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، اتنے سارے محرم ہوتے ہیں، پھر بھی کسی کو بھی لا کے اس کو کھڑا کر دیتے بھائی تم اس کے گواہ بن جاؤ. تو محرم کو بنانا چاہیے اور وکیل خود والد ہی سب سے زیادہ حقدار ہے اس کا کوئی ہو. تو آپ نے اجازت لے لی. سنیے حافظ محمد ایاز صاحب، پڑھا دوں میں نے کہا. حافظ ایاز صاحب حاجی فاروق عبدالرحیم چیڑا نے اپنی وکالت سے، اور یہ دو گواہ ہیں نثار عبدالغنی راٹا صاحب اور یامین عبدالرحیم چیڑا صاحب، ان دونوں کی گواہی سے خدیجہ بی بی حاجی فاروق چیڑا کی ذات کو نقد مہر فاطمی کی عبادت